للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ یہ 12واں پارہ ہمارے سامنے ہے جو آج قیام اللیل میں جس کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ روئے زمین پر کوئی بھی چلنے والا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ذمے اس کا رزق نہ ہو، اور اللہ جانتا ہے اس کے رہنے کی جگہ کو، اور کہاں وہ سپرد کیا جائے گا اس کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنائی ہے اور یہاں پر مخلوقات اللہ نے پیدا کی، اور یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کی نگرانی اللہ رب العزت بذات خود کرنے والا ہے، بلا شرکت غیرہ۔ کوئی اس میں شریک نہیں ہے، کوئی اس میں صحیح نہیں ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو رزق دینا، سب کو اس کی ضروریات کی چیزیں مہیا کرنا، یہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ چنانچہ اسی طرح انسان بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے، لو کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیور تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ کے اوپر ایسا توکل کرو، ایسا بھروسہ کرو جیسا کہ توکل کا حق ہے، تو اللہ تم کو اس طرح سے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ وہ صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں، دماغ میں حرص بہت ہے، لالچ بہت ہے، قناعت نہیں ہے۔ جو چیز ہمیں مل گئی ہے ہمیں اس سے اور زیادہ چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان لابن آدم وادیا من ذہب لاحب ان یکون لہ وادیان۔ اگر ابن آدم کو، انسان کو، اگر سونے سے بھری ہوئی ایک وادی دے دی جائے تو وہ چاہے گا، تمنا کرے گا کہ کاش مجھے 2 وادی مل جاتی۔ وَلَن يَمْلَأَ إِلَّا التُّرَابُ، اور اس کی اس خواہشات کے منہ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ ہمارے لیے اللہ نے جو دیا ہے وہ کافی ہے، مگر ہم نے اپنی ضروریات اس طرح سے بڑھا رکھی ہیں، اتنی زیادہ پھیلا رکھی ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ہوتا۔ ہمیں اور چاہیے، ہمیں اور چاہیے، ہمیں اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ ہم ہمیشہ اپنے سے زیادہ والوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کے پاس تو اتنا ہے اور اتنا ہے اور اتنا ہے، اور پھر ہم اپنے پاس جو ہے اس کو دیکھ نہیں پاتے اور گھٹن محسوس کرتے ہیں اور تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری کے درجے میں پہنچتا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں دیا ہم نے اس پر شکر نہ کیا، بلکہ اس کو کھانے کے بعد ہم نے کہا یہ کیا ہمیں دے دیا، فلاں کو دیکھو وہ تو اس سے اچھا کھا رہا ہے، وہ تو اس سے اچھا کھا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمام روئے زمین پر جو بھی مخلوقات ہیں، جو بھی رینگنے والا ہے، ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لے رکھی ہے۔ یہ آیت نمبر 6 ہے۔ اور اللہ جانتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، وہ کہاں دفن کیا جائے گا۔ انسان کو نہیں معلوم ہم کہاں پیدا ہوئے، کہاں ہماری زندگی گزر رہی ہے، موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی، ہمیں دفن کس سرزمین میں کیا جائے گا، کس جگہ پر ہمیں دفن کیا جائے گا، ہمیں کچھ نہیں معلوم، اللہ کو سب معلوم ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ پر مکمل توکل کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، ہر وقت اس پر بھروسہ کریں، اس کی یاد سے اپنی زبان کو تر رکھیں
اس کا شکر بجا لائیں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں اور اس کے بھیجے ہوئے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کی پیروی کریں۔ اللہ رب العزت نے اس سورے میں کئی انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے ہیں، اور نبیوں کے یہ واقعات بیان کر کے اللہ رب العزت نے یہ بات بیان کی ہے کہ ان قصوں کے اندر بڑی عبرتیں پنہاں ہیں۔ دیکھو جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کی طرف توجہ کرنے والے ہیں، وہ ہر حالت میں جو بھی حالات ان کے اوپر آئیں اس میں وہ اللہ کو پکارنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ سامنے والی تعداد کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ دولت مند ہو یا طاقت میں بڑھے ہوئے ہوں یا وہ ان کے مخالف ہوں، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، پوری قوم مخالف، ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے والے حضرت ابراہیم تنہا اکیلے، اور پوری قوم مخالف، لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ دعوت دیتے رہے، حق پر جمے رہے، ڈٹے رہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکے۔ اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کا اس میں ذکر کیا گیا، ان کے واقعے کو بیان کیا گیا۔ ان کی قوم نے ان کو پریشان کیا، ان کے گھر کو گھیر لیا، ان کو گالیاں دیں، ان کو برا بھلا کہا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام اپنی دعوت پر جمے رہے، اللہ پر توکل، اس پر بھروسہ، اس پر بالکل جمے رہے اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، آیت نمبر 25 سورہ ہود، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، اور اس نے یوں کہا انی لکم نذیر مبین، اے تمام کے تمام لوگوں میں اللہ کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اب نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، اور اگر تم کرو گے تو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یوم علیم، تو مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر ایک دردناک عذاب کا۔ اللہ اکبر، ایک بڑا نقطہ معلوم ہوا عزیزان محترم، قرآن پاک کی اس آیت سے ایک بڑا پیارا نقطہ معلوم ہوا، جو انبیاء کرام کی دعوت ہے کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، تمام کے تمام لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو، کفر مت کرو، اور اگر تم شرک کرو گے اور کفر کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تمہاری کمر توڑ دی جائے گی، تمہارے پیروں تلے زمین نکال لی جائے گی، یہ تنابیں کھینچ لی جائیں گی، اور ذلت اور نکبت اور ادبار تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے گی۔ نوح علیہ السلام یہ دعوت دے رہے، اپنی قوم کو سمجھا رہے، 950 سال تک نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے، شرک سے روکتے رہے، اور قوم ایسی ڈھیٹ اور ایسی ہٹ دھرم کہ وہ الٹا نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہی ہے اور ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ آخر کار اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھو وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، آیت نمبر 36، کہ پھر ہم نے نوح کی طرف وحی کی کہ اے نوح، اب جتنے لوگ تم پر ایمان لا چکے ہیں اب ان کے علاوہ باقی کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، ایک کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے یعنی شرک کرنے والے ہیں ان کے بارے میں کوئی سفارش مت کرنا، انہم مغرقون، یہ سب ڈوبنے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی، اب لوگ ادھر سے گزرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ہنسی اڑاتے تھے، نوح علیہ السلام پھر سمجھا رہے ہیں مگر وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ وہ دن آیا، آیت نمبر 40، حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور پھوٹ پڑا، پانی کا سوتا پھوٹ پڑا، اب زمین سے پانی روا اور آسمان سے پانی روا، جل تھل چاروں طرف پانی پانی پانی، پوری قوم ڈوبنے لگی، پوری دنیا ڈوبنے لگی، سب کے سب ڈوبنے لگے۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کنعان تھا، ان کے باقی بیٹے تو ایمان لائے، حام، سام اور یافس یہ ایمان لائے، لیکن جو کنعان تھا وہ ایمان نہیں لایا، وہ بھاگ کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ عام سیلاب نہیں ہے،
یہ عام بارش نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، آ جاؤ ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور وہ دوری پر تھا کہ اے میرے بیٹے آ جا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور ان کافروں کے ساتھ میں مت ہو۔ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، کہنے لگا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آج کے دن اللہ کے حکم سے آج کوئی بچ نہیں سکتا سوائے یہ کہ جس پر اللہ خود رحم کرے۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ، اور اسی درمیان وہ موج آ گئی، فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اور وہ ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کفر پر شرک پر ڈوب گیا، مر گیا۔ جب پانی میں ڈوبا تو نوح علیہ السلام باپ ہیں، اپنے بیٹے کو جب ڈوبا ہوا دیکھا تو ان کا دل، ان کا کلیجہ پھٹ پڑا، وہ رونے لگے اور اللہ سے کہنے لگے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہنے لگے اے میرے پروردگار، یہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ نے میرے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ کیا ہے اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، اے میرے رب میرے بیٹے کو بچا لے۔ اس کو اب تو ڈوب گیا ہے، کم سے کم جہنم میں تو نہ جائے، دنیا تو چلو اس کی خراب ہو گئی لیکن آخرت تو نہ خراب ہونے پائے، وہ جنت میں چلا جائے۔ اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال مت کرو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت ہو۔ چنانچہ نوح علیہ السلام فوراً اپنی خطا کو انہوں نے قبول کیا اور اللہ کے سامنے استغفار کرنے لگے۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہنے لگے اے میرے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں ایسی باتیں کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، میرے اوپر رحم نہ کیا تو میں خسارے میں سے ہو جاؤں گا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ چنانچہ یہ بات معلوم ہوئی کہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ ان کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، سگے رشتہ دار، دور کے رشتہ کوئی بھی ہو، مشرک کے لیے معافی نہیں۔ میرے عزیزو یہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے اور توحید کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، توحید پر قائم ہوں اور شرک کو سمجھ کر اس سے دوری اختیار کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، استقامت عطا فرمائے اور شرک سے، کفر سے، بدعات و خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔